ایسے ہی ماما چڑیا نے ایک خوبصورت انڈا دیا ہوا تھا اور ماما چڑیا بہت ہی بے چین تھی، اپنے انڈے کا پھوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ارے پتہ نہیں کہ میرا انڈا کب پھوٹے گا اور میری انتظار کی گھڑی ختم ہوگی۔ میرے انڈے میں سے کوئی سندر سا بچہ باہر آئے گا جس کے ساتھ میں کھیلا کروں گی، جس سے میں باتیں کیا کروں گی۔ ایسے ہی ماں چڑیا اپنے انڈے کو بہت ہی پیار اور دلار کرتی ہے اور دور سے ہی ایک گولی چلنے کی آواز آتی ہے اور ماما چڑیا اس آواز کو سن کر ڈر جاتی ہے اور اپنے انڈے کو اپنے پنکھوں کے نیچے چھپا لیتی ہے، اور وہ تو ماما چڑیا دیکھ کے حیران ہوتی ہے۔ اور آج تو کوئی شکار نہیں ہاتھ آیا، آج کیا کھائیں گے ہم؟ کوئی چڑیا، کوئی پکشی، کوئی سوادش انڈا نہیں ہے، چلو دوسری دشا میں چلوں۔ ایسے ہی ایک شکاری آیا ہوا تھا جنگل میں پکشیوں کو مارنے کے لیے، اور ماما چڑیا شکاری کو دور جاتا دیکھ کر ایک سکھ کا سانس لیتی ہے۔ شکر ہے کہ یہ شکاری یہاں سے چلا گیا، نہیں تو یہ مجھے اور میری انڈے کو نقصان پہنچا سکتا تھا، ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ ایسے ہی رات ہوتے ہی پپا چڑیا بھی اپنے گھونسلے میں واپس آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی پپا چڑیا آتے ہیں اور چڑیا ساری بات بتا دیتی ہے اپنے پتی مانی چڑے کو۔ پھر ایسے ہی اور پپا چڑیا دستک دیتا ہے، اندر سے کوی باہر آتی ہے اور کوی کو پپا چڑیا کہتا ہے، ارے کوی بہن، ہم ودیشی پکشی ہیں، کرپیا کرو کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر آنے دو، میری پتنی اور میرا انڈا اس بارش میں بھیگ رہے ہیں، کوی آپ ہماری سہایتا کرو۔ ارے کیوں نہیں ودیش والے پکشی، آپ میرے گھر میں آ سکتے ہیں، میں بھی گھر میں اکیلی ہی رہتی ہوں۔ ارے دھنیہ واد آپ کا کوی بہن، بہت بہت دھنیہ واد آپ کا۔ ایسے ہی کوی ان کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دیتی ہے، اور ارے جاؤ آپ اپنی پتنی کو لے آؤ، دیکھو بارش کتنی ہی تیز ہے، اس بارش میں نہیں تو آپ کا انڈا خراب ہو جائے گا۔ ایسے ہی کوی اپنے گھر میں آنے دیتی ہے پپا چڑے اور ماما چڑیا کو، وہ اپنا انڈا اٹھا کر کوی کے گھر آ جاتے ہیں۔ کوی کا گھر بہت ہی زیادہ بڑا اور بہت ہی زیادہ مضبوط تھا۔ ارے آپ کدھر سے آئے ہیں؟ آپ تو مجھے ودیشی پکشی لگ رہے ہیں، اتنے دور کا سفر طے کر آئے ہیں، کچھ کام تھا اس جنگل میں؟ ارے نہیں کوی بہن، ہم اس جنگل میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم یہاں ہی رہیں گے آج سے۔ پھر ایسے ہی رات ہو جاتی ہے اور کوی اور پپا چڑیا ماما چڑیا تمام سو جاتے ہیں، اور وہ اپنے پیارے پیارے انڈے کو سندر اور نرم گھونسلے کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ بارش کا دباؤ تیز تھا اور ایسے ہی صبح ہو جاتی ہے۔ ارے میرے تو پنکھ میں اتنا درد ہے کہ میں بھوجن نہیں لا سکتی۔ اور ارے آپ فکر نہ کرو، میں ابھی بھوجن کی تلاش میں جاتا ہوں، آپ بھی رانو ادھر بیٹھو اور میں کوی بہن کے لیے بھی بھوجن لے آؤ۔
ایسے ہی پھر مانی چڑا بھوجن کی تلاش میں جنگل کی طرف جاتا ہے اور گہرے جنگل میں نکل جاتا ہے۔ اس کو ابھی تک بھوجن نہ ملا اور وہ آگے اور اڑتا ہے اور اس کو ایک کیلے کا باغ ملتا ہے اور مانی چڑا اس باغ کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور مانی چڑے کو تو کھانے کے لیے رہنے کے لیے جگہ مل گئی۔ اور باپ رے، یہ تو کتنے ہی سوادشٹ کیلے ہیں۔ اور مانی چڑا خود بھی کیلے کھاتا ہے اور ایک کیلوں کا گچھا گھر بھی لے جاتا ہے اس کوی کے لیے، اس کا تحفہ۔ ارے ارے، دھنیہ واد چڑے بھائی آپ کا، پر اس کی تو ضرورت نہ تھی مجھے، میں خود ہی کہیں سے لے آتی جا کر اپنا بھوجن، پر آپ نے مجھے لا دیا، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔ ایسے ہی کوی ان کا دھنیہ واد کرتی ہے اور مانی اور رانو کوی کا دھنیہ واد کرتے ہیں اور کوی کے گھر سے چلے جاتے ہیں۔ اور مانی چڑا اسی باغ میں جاتا ہے جہاں سے اس نے کیلے کا گچھا توڑ کر لایا تھا، اور مما چڑیا اور پاپا چڑیا بہت ہی زیادہ خوش تھے اور وہ تیز اڑتے ہیں اور اس کیلے کے باغیچے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ارے ارے انڈے کی ماما، آپ یہ دیکھو کیلے کا باغیچہ ہے، اس باغیچے میں ہم رہا کریں گے، اس باغیچے میں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ارے ہاں ہاں انڈے کے پاپا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر اس باغیچے کے اندر ہی چڑیا اور پپا چڑا اپنا گھر مضبوط بنا لیتے ہیں اور خوشی خوشی اس گھر میں رہنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی ارے ارے چڑیا، آپ نے گھر بنا لیا، کتنا ہی سندر گھر ہے۔ ایسے ہی کچھ دن اور راتیں بیت جاتی ہیں۔ میری بیٹی آ گئی، میری بیٹی آ گئی، میری بیٹی آ گئی۔ مما چڑیا کی انڈا پھوٹتا ہے اور اس میں سے پیاری بیٹی چڑیا جنم لیتی ہے اور وہ خوشی خوشی پریوار اس کیلے کے باغیچے میں رہنے لگتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ مل جل کر کام کرنے سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے اور ہمیں مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔